مفتی صاحب نماز پڑھتے میں اگر بھول جائیں کہ کتنی رکعت پڑھیں تو کیا نماز دہرانا ضروری ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھتے پڑھتے یہی بھول گیا کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہیں اور کتنی رکعت پڑھنا ابھی باقی ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم مغالطہ اس کو ہو جاتا ہے، اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور نماز کے دوران وہ یہی بھول جاتا ہے کہ ہماری رکعتیں ہوئی کتنی ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں انسان کو کیا کرنا ہے؟ کیا نماز دہرائی جائے گی یا پھر اسی طرح سے نماز وہ صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر آپ نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ نے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی، یا 4 رکعت عشاء کی نماز کی آپ نے نیت باندھی، اور اب آپ جیسے ہی 2 یا 3 رکعتیں آپ نے پڑھی، اب آپ 3 رکعت کے بعد بھول گئے اور آپ کو یہ گمان رہا کہ بھائی پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 ہو گئی ہیں، تو اب ہم سلام پھیر دیں، یہ ہماری آخری رکعت ہے یا ابھی ایک اور پڑھیں؟ تو اس کنڈیشن میں صورت اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے تو پھر اس مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا غالب گمان کدھر ہے۔ غالب گمان مطلب یعنی کہ آپ کا زیادہ دماغ کیا کہہ رہا ہے، آپ کا دھیان زیادہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کا مائنڈ زیادہ کیا کہہ رہا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں یا 4 رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو جو آپ کا مائنڈ کہہ رہا ہو نا، کہ اگر آپ کا مائنڈ ہے کہ نہیں 4 رکعتیں ہوئی ہیں، 60% آپ کا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں، اور 40% آپ کا دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں، تو پھر 60% جو غالب گمان ہے آپ اس پر عمل کریں، یعنی ان کو پھر 4 رکعت مانا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان 4 رکعت پڑھ رہا ہے، اب وہ بھول گیا چوتھی رکعت میں جا کر، اب اس کو یہ گمان چوتھی رکعت میں ہو جائے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو جب بھی یہ دیکھا جائے گا کہ غالب گمان کدھر ہے۔ اگر غالب گمان 3 رکعت پر ہو تو پھر وہ 3 مانی جائیں گی، اگر غالب گمان زیادہ دماغ دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 4 رکعتیں ہو گئی تو پھر 4 رکعتیں مانی جائیں گی اور آخر میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان بالکل فیصلے نہیں کر پا رہا ہے اور 50-50 مسئلہ ہے کہ آدھا دماغ 50% دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 50% دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں 4 رکعتیں ہوئی ہیں، یا 50% مائنڈ یہ ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 50% یہ کہ 3 رکعتیں ہوئی، تو اس کنڈیشن میں بندہ کیا کرے گا؟ یعنی بالکل وہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے اور اسے بالکل اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ بھائی کدھر بھی غالب گمان ہے ہی نہیں اس کا، تو اس کنڈیشن میں کیا کرے گا؟ تو یاد رکھو اگر بالکل وہ برابر ہے مسئلہ اور بالکل سمجھ نہیں پا رہا ہے اور غالب گمان کدھر بھی نہیں ہے، 50-50% ہے، تو پھر کم رکعتوں کو شمار کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی انسان کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، 3 اور 4 میں اس کو مغالطہ ہو گیا، اب وہ بالکل بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، 50% اس کا دماغ کہہ رہا ہے 3 ہوئی ہیں، 50% مائنڈ کہہ رہا ہے کہ 4 رکعتیں ہوئی ہیں، تو اس کنڈیشن میں 3 رکعتیں مانی جائیں گی۔ یعنی اگر 3 اور 4 میں جھگڑا ہو جائے اور 50-50% مائنڈ دماغ کہہ رہا ہے تو پھر کم والی مانی جائیں گی، یعنی 3 اور 4 میں جھگڑا ہو تو 3 مانی جائیں گی، 2 اور 3 میں جھگڑا ہو جائے مائنڈ آپ کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر 3 مانی جائیں گی، 2 اور 3 میں آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر 2 مانی جائیں گی۔ تو اسی طرح سے آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھ لیں، اگر آپ کا دماغ کسی رجحان کسی طرف ہے، یعنی آپ 3 یا 4 کی طرف اگر آپ کا 60% یا 70% آپ کا یقین ہے تو پھر آپ اتنی مان لیں، لیکن اگر بالکل 50-50% آپ بالکل فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں تو پھر کم والی رکعتوں کو شمار کیا جائے گا اور پھر نماز کو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان نے دھوکے میں 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھ لیں تو اب اس کو چاہیے کہ جب 5ویں رکعت کے بعد 6ٹھی رکعت ایک اور ساتھ میں پڑھے، یعنی پھر پوری 6 رکعتیں پڑھ کے آخر میں وہ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو جب کرے گا تو پھر اس کے بعد اس کی 2 رکعتیں جو ایکسٹرا ہو گئیں وہ نفلی ہو جائیں گی، اور 4 رکعتیں جو بھی وہ سنت یا فرض پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی مان لی جائیں گی۔ سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ سجدہ سہو کہتے ہیں آخری رکعت میں التحیات للہ والصلوات، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو پھر بس سجدہ سہو انسان کر لے اور اس کے بعد اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کی نماز